جناب ابو ذر غفاری کی جلا وطنی اور امام حسین علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی امام حسن اور اپنے والد گرامی امام علی کی طرح کسی بھی ظلم پر خاموش نہ رہتے اور ہر مظلوم کی دلجوئی کرنا اپنا فرض سمجھتے۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ سوم بعض اوقات ان افعال کی وجہ سے آپ اور آپ کے بابا پر سخت غضبناک ہوتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خلیفہ سوم کی بعض حرکات پر جناب ابو ذر نے اعتراض کیا، جس کی بنا پر خلیفہ نے انہیں ربضہ کی جانب جلا وطن کر دیا اور سب کو حکم دیا کہ ابو ذر کو کوئی بھی الوداع کہنے نہیں جائے گا۔ خلیفہ کے حکم کے باوجود امام علی علیہ السلام اپنے بیٹوں حسن و حسین علیہم السلام اور اپنے بھائی عقیل ابن ابی طالب اور عمار یاسر کو حضرت ابو ذر غفاری کے ہمراہ الوداع کہنے بھیجا۔ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو ذر کی استقامت بڑھانے اور تسلی دل کے لیے فرمایا، چچا جان، اللہ ان حالات کو بدل سکتا ہے۔ اس جماعت نے اپنی دنیا کو آپ کی وجہ سے خطرے میں ڈال دیا ہے اور آپ نے ان لوگوں سے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنے دین کو بچا لیا۔ پس کس قدر آپ ان کی دنیا سے بیزار ہیں اور وہ کس قدر آپ کی دینداری کے محتاج ہیں۔ آپ صبر کیجئے، کیونکہ خیر صبر و بردباری میں ہے اور صابر ہونا بلند شخصیت کی علامت ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عثمان کا دفاع۔ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو جب معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہوئیں ان کی وجہ مروان ابن حکم تھا، تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ان کے حوالے کر دیا جائے، لیکن حضرت عثمان نے یہ مطالبہ پورا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے رد عمل میں ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا ہے اور بعض افراد ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی شمشیروں کو ساتھ لے جاؤ اور خلیفہ سوم کے گھر کے دروازے پر تعینات ہو جاؤ اور کسی کو خلیفہ تک پہنچنے نہ دینا۔ جب طلحہ و زبیر نے دیکھا کہ علی نے خلیفہ کی محافظت کے لیے اپنے فرزند بھیجے ہیں، تو ناچار ہو کر اپنے بیٹوں کو بھی خلیفہ کی حفاظت کے لیے بھیجا۔ ان کی دیکھا دیکھی چند دیگر اصحاب نے بھی یہی کام کیا۔ اسی دوران مظاہرین میں سے کسی نے تیر پھینکا جو امام حسن کو جا لگا۔ امام حسن کو زخمی حالت میں وہاں سے نکالا گیا، یہاں تک کہ احتجاج کرنے والوں نے مل کر ایک بڑا حملہ کیا اور خلیفہ کے گھر گھس کر ان کو قتل کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام کی خلافت اور امام حسین علیہ السلام۔ جناب امیر علیہ السلام کے زمانے خلافت میں بھی بہت کم واقعات ایسے ہیں جو حضرت امام حسین علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہوں۔ کوفے سے صفین تک سفر کے دوران جب حضرت علی علیہ السلام کا لشکر کربلا میں داخل ہوا تو آپ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اس زمین کے آثار کو پہچان کر امام حسین علیہ السلام سے مصائب دنیا پر صبر فرمانے کے لیے بہت سی وصیتیں فرمائی۔ جنگ صفین میں امام حسین علیہ السلام کی جد و جہد۔ اگرچہ مورخین کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ امام حسین علیہ السلام عہد امیر المومنین کے ہر مارکے میں موجود رہے، لیکن محض اس خیال سے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص امانت ہیں، انہیں کسی جنگ میں لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن علامہ شیخ مہدی مازندرانی کی تحقیق کے مطابق امام حسین علیہ السلام نے جنگ صفین میں پانی کی بندش کو توڑنے کے لیے کی جانے والی جنگ میں حصہ لیا۔ علامہ باقر خراسانی لکھتے ہیں کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام بھی تھے۔ صفین کے واقعات میں حسنین علیہ السلام کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ دونوں صاحبزادوں کو مقابلہ آدھا پر تیار دیکھ کر آپ علیہ السلام نے ان کو میدان جنگ سے واپس بلا لیا اور یہ فرمایا کہ مجھ کو تمہاری جنگ سے یہ خوف معلوم ہوتا ہے کہ کہیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نسل منقطع نہ ہو جائے۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ بھی پایا جاتا ہے کہ جنگ صفین میں کسی صحابی نے شمر ابن ذل جوشن کو پکڑ کر جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس وقت تک نظر بند رکھا جائے جب تک کوئی اس کا ضامن پیدا نہ ہو۔
اتفاق سے شمر کا کوئی بھی ضامن نہ ہوا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ حال دیکھ کر اپنے اخلاق کریمانہ کی بنا پر خود اس کی ضمانت دے کر اسے قید سے رہائی دلوائی۔ اس احسان کے بدلے میں شمر کی طرف سے کربلا میں جو کچھ ہوا اس کا بیان آگے آ رہا ہے۔